مذہبی مقدمات بھی ہوئے تھے اور بھی بہت زیادہ FIR یعنی کہ مقدمات ہوئے تھے۔ جب اس نے برطانیہ کا ویزا لیا تو وہاں ایک شرط ہوتی ہے کہ آپ نے سب کچھ وہاں بتانا ہے کہ میرے ساتھ پاکستان میں یہ ہوا، میرے اوپر یہ مقدمات ہیں، لیکن رجب بٹ نے ان مقدمات کا اس پرچے کے اندر ذکر نہیں کیا، اس پیپر کے اندر جو کہ برطانیہ کا ویزا لینے کے لیے دیا جاتا ہے۔ جب برطانیہ ایجنسی کو میسیجز آتے ہیں بغیر کسی نام کے، بغیر کسی میل کے، ان کو میسیجز جاتے ہیں کہ رجب بٹ نامی ایک شخص جو کہ پاکستان کا ایک مشہور ولاگر ہے، یوٹیوبر ہے، انفلوئنسر ہے، اس پر بہت زیادہ مقدمات ہیں اور ہمیں وہ چاہیے۔ کوئی لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ملٹری ایجنسیاں جو ہیں انہوں نے برطانیہ ایجنسیوں کو میسیجز کیے، اور کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو میسیجز کرنے والی ایجنسیاں نہیں ہیں بلکہ کوئی اور ہیں۔ لیکن یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ NCCIA کا جو ادارہ ہے انہوں نے لیٹر بھیجا تھا رجب بٹ کو گرفتار کرنے کے لیے، ڈیپورٹ کرنے کے لیے، آپ جو ہے نا اس شخص کو پاکستان واپس بھیج دیں، لیکن اس وقت انہوں نے بات نہیں مانی تھی۔ اب جو ہے نا ان کو میسیجز جاتے ہیں، ان میسیجز کی بیس پر وہ جو ہے نا ریڈ ڈالتے ہیں ان کے گھر، ندیم نانی والا کے گھر اور جو ہے نا رجب بٹ کے گھر۔ جب ریڈ ڈالتے ہیں اور اس کی انویسٹیگیشن کی جاتی ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ رجب بٹ پر واقعی مقدمات ہیں اور انہیں ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ اور یہاں کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ان کو آنے کے لیے خبر چلا دی گئی ہے کہ ہم آپ کو گرفتار نہیں کریں گے، ہم آپ کو بری کرتے ہیں، لیکن اس خبر میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے انفلوئنسر یہی بات کہہ رہے ہیں کہ رجب بٹ جیسے ہی لینڈ کریں گے اس کے ساتھ ندیم نانی والا بھی، اور یہاں ایک اہم بات، ندیم نانی والا کو ڈیپورٹ نہیں کیا گیا، وہ صرف اور صرف رجب بٹ کے ساتھ آ رہے ہیں، اور جب وہ اسلام آباد ایئرپورٹ میں لینڈ کریں گے تو وہاں پنجاب حکومت جا کر اس کو گرفتار کر لے گی۔ اور میری نظر میں یہ جو ہے نا ڈکی بھائی پارٹ 2 بننے جا رہا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔